اللہ رب العالمین نے یہ جو اولیاء بھیجے ہیں ان کی تعلیمات یہی تھی. حضرت غوث پاک ہوں، سرکار خواجہ صاحب ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، ان کی ساری کاوش توحید پر تھی. ساری کاوش ان کی توحید پر تھی. ان کی زندگیاں بسر ہو گئی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک بیٹا قتل ہوا توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے. اپنی ان صوفیاء نے، ان اولیاء نے اس توحید کا سبق پڑھانے میں اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنی سہولیات کی قربانیاں دی ہیں. چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل بندے کو ہونا چاہیے. ایک اللہ کے ماننے والے لوگ پیدا کیے ہیں. آج آپ اتنے 100 سال بیت گئے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کو، 700-800 سال ہو گئے، یعنی ہم ان کے غلام ہیں یا خادم ہیں. تو اگر آج 700-800 سال بعد ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے اور میرے مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی رسول ہو سکتا ہے، اگر آج ہمارے غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے ان اولیاء کی تعلیمات کا کہ یہ ان کی محنت تھی اور آج ہمارا عقیدہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. ان کی محنت تھی اور ہمارا عقیدہ ان کی محنت کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے. اور بہت ساری باتیں احباب گرامی میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا. میرے پیر و مرشد، میرے محسن و مربی، میرے طریقت کے آقا و مولا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک، جب آپ کا آخری وقت تھا تو ان کے الفاظ یہی تھے: اے میرے بیٹو، علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید. جو مرضی ہو جائے توحید پر پکے ٹھکے ہو کے اس کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ پاک تم پر کرم فرمائے. ہمارے صوفیاء کی تعلیم کیا تھی؟ توحید. کیونکہ وہ رسول پاک کے نائب تھے. رسول پاک کا جو نائب ہوتا ہے وہ اپنے مرید کو، اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ذات و صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت نہیں. یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، اولیاء کا، صوفیاء کرام کا یہی عقیدہ رہا ہے، اور آج تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہے جو اولیاء سے، صوفیاء سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. تو ضرورت بہرحال اس امر کی ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا ہے کہ صوفیاء کے جو ماننے والے اور محبین ہیں انہوں نے ایسی کچھ کرامات بیان کی ہیں صوفیاء کرام کی کہ جو مستند بھی نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو ہو سکتا ہے کسی کے وہ احاطہ عقل سے ویسے ہی باہر ہو. کرامت معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے. تو ضرورت بہرحال اس چیز کی تھی کہ صوفیاء کی تعلیمات کو عام کیا جاتا. صوفیاء کرام نے جو تعلیم دی ہے اس کو عام کیا جاتا. وہ تعلیم اس کے سوا کوئی نہیں تھی. اللہ کے بندے بن جاؤ، مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ، بس یہی تعلیم تھی. یہی ایک مرکزی نقطہ تھا کہ خدا کی عبودیت میں آ جاؤ، اللہ کی عبودیت میں آ جاؤ اور مصطفیٰ کریم کے وفادار بن جاؤ. یہی ہر اللہ کے بزرگ بندے کی تعلیم تھی، اور اسی پہ آج بھی الحمدللہ ان کے سارے ماننے والے کاربند ہیں. رب العالمین ہمیں اولیاء سے اسی طرح منسوب رکھے. یہ اولیاء کی محنت ہے. آج میں ہنس رہا تھا، ایک وہ کسی نے وہ دیا ہوا تھا کہ وہ جی دیکھیے اگر غوث پاک مدد کرتے ہیں تو یہ میرا چائے میں بسکٹ گر گیا ہے، اس کو ان کو کہیں کہ آ کے نکالے. اچھا دیکھیے، یہ تربیت کی کمی ہے، یہ بالکل تربیت کی کمی ہے. ہم کبھی بھی کسی اہل سنت و جماعت کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ اولیاء کی مدد کا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری گاڑی پھنس جائے تو آ کے اس کو دھکا لگائیں گے. ٹھیک ہے نا جی، گڈھا پھنس جائے ساڈا تو انہوں نے کڈنا. وہ ہماری چائے میں کوئی چیز گر جائے تو انہوں نے آ کے رسول پاک نے نعوذ باللہ یا حضرت علی نے یا غوث پاک نے نکالنی ہے. اصل میں یہ جو بتانے والے ہیں ہمارے کہ وہ مشکل کشا ہیں، مددگار ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں ہم بتانے میں قاصر رہے ہیں کہ اصل میں ایک ہے ہماری جسمانی ضروریات، ایک ہے ہماری روحانی ضروریات، ایک ہمیں جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک ہماری روح کی ریکوائرمنٹ ہے. اصل مشکلات ہیں روح کی دنیا میں.
کون سی دنیا میں مشکلات ہے؟ روح کی دنیا میں روح ترقی کرنا چاہتی ہے، روح اپنی بلند منزل کی طرف جانا چاہتی ہے، روح قرب خدا بندی کے درجات طے کرنا چاہتی ہے، اور یہ جو روح کے لیے مشکلات ہے سفر میں، یہ اللہ کا کوئی ولی ہی مشکل کشا بنے تو بندہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، ہمیں بتانا نہیں شاید آیا یا ہم سمجھا نہیں سکے، یہ شاید ہمارے بتانے میں کمی رہی ہے کہ جس کا غلط کنسپٹ لے لیا گیا۔ یہ دنیا اسباب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اللہ نے یہاں اسباب مہیا فرمائے ہیں، یہاں کی رکاوٹیں اسباب کے ساتھ دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح بڑی مشکل تب آتی ہے بندے کے لیے جب اس کی روح بلندی کی طرف جانا چاہتی ہو اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، تو پھر ایک مرشد کریم ہوتا ہے جو روحانی طبیب ہوتا ہے، اور جب وہ اس مشکل کو دور کر دے تو اسی کو کہتے ہیں اس نے میری مصیبت کو دور کیا ہے۔ یہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طور پہ پاور عطا فرمائی ہوتی، اور یہ کرامتیں دکھانا اولیاء کو پسند بھی نہیں۔ اصل کرامت اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے، نہیں اس کو ہوا میں اڑ کے نہیں دکھائے، وہ اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ خشک کنویں سے پانی نکال کے کہے کہ میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے، ایسے ہوا ہے، یہ معاملات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قدرت دی ہوتی ہے۔ لیکن اصل مشکل کیا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو اور ان کی بارگاہ میں پہنچنے میں اس کو مشکلات پیش آ رہی ہوں، تو پھر قرآن کوئی ایسا بندہ خدا آئے جو بازو سے پکڑ کے اس کی مشکل دور کرے اور اس کو اس قربت کے سفر میں منزل تک پہنچا دے۔ یہ مشکل ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ کرم فرمائے۔ چونکہ ہمارا یہ روح ہمارا موضوع نہیں ہے، مضمون نہیں ہے، روح پہ ہماری گفتگو نہیں ہے، ہم روح کی ان مجبوریوں اور روح کی ان پستیوں پر توجہ نہیں کر رہے، ہماری روح اڑنا چاہتی ہے، ہماری روح کا یہ دیس ہی نہیں ہے، روح اپنے دیس کی طرف جانا چاہتی ہے، اور روح کو اس دیس کی طرف لے جانے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی طور پہ تربیت کرنے والا، مربی، محسن، جو اس کو پالے اور اس کی پروان چڑھائے، پرورش کرے اور پھر اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے، اسی کو دوسرے لفظوں میں مرشد کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے احباب گرامی رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اولیاء کرام نے جو ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کے بندے بنو اور میرے مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ، یہی صوفیاء کرام کی تعلیم ہے۔